مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت، گھر سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے مگر دونوں ٹانگوں سے معذور، زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھوں سے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے۔ اتنی تپش تھی، گرمی تھی، اس کا چہرہ بالکل سرخ، جیسے دھوپ کی شدت نے اس کی جلد کو جلا کر دیا، پسینے سے شراب۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے گھر آرام کر لو، شام کو جب سورج غروب ہوگا، وقت ٹھنڈا ہوگا تو پھر چل لینا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار آپ تو بڑے آرام سے پاؤں سے چلتے ہیں، سفر جلدی طے کرتے ہیں، مجھے تو گھسٹ گھسٹ کے جانا پڑتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے راستے میں کہیں وقفہ کرنا شروع کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج شروع ہو جائیں اور میں اپنی منزل تک ہی نہ پہنچوں۔ میں رکتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ نوجوان تم رک جاؤ، میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، تم گھوڑے اونٹ پہ سوار ہو کے چلے جانا۔ جب میں نے یہ بات کہی تو اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور غصے سے دیکھ کر کہا کہ مالک ابن دینار میں تو بڑا کلمہ سمجھتا تھا آپ کو، یہ کیسی بات آپ نے کر دی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آقا کسی غلام سے خفا ہو، ناراض ہو جائے اور وہ غلام چاہے کہ میں اپنے آقا کو مناؤں تو کیا اسے پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سوار ہو کے شام سے جانا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگا میں حیران ہوں آپ کی بات سن کے۔ یہ کہہ کے وہ نوجوان چلا گیا۔ مجھے بھی اسی سال اللہ نے حج کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے حج کیا اور رمی جماعت، رمی عقبہ کی زمین کر لی 10ویں ذی الحجہ کو، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سارے لوگ مجمع کیا ہوا ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، دعا مانگ رہا ہے اور ہم لوگ سن رہے ہیں۔ بھائی مجھے بھی ذرا دیکھنے دو کون ہے۔ کہنے لگے لوگ ہٹے تو میں نے دیکھا وہی نوجوان احرام باندھا ہوا تھا۔ اللہ سے گفتگو، محض گفتگو، میرے مولا تیرا کرم، تیرا احسان، تیری مہربانی، میں نے تیرے گھر کا بھی دیدار کیا، میں نے مقام ابراہیم سے نفل بھی پڑھ لیے، اللہ میں نے عرفات میں جا کر وقوف بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف کر لیا۔ اے اللہ اب میں نے کنکریاں مار کر شیطان سے اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار بھی کر دیا، اب قربانی کا وقت آ گیا۔ جتنے لوگ میرے گرد کھڑے ہیں سب صاحب استطاعت ہیں، اللہ یہ جائیں گے جانوروں کو قربان کریں گے، تو جانتا ہے فقیر آدمی ہوں، احرام کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اے مولا میں اپنی جان آپ کے نام پر قربان کرنا چاہتا ہوں، مولا مجھ سے یہ ہدیہ قبول کر لیجیے۔ یہ الفاظ اس نوجوان نے کہے اور کلمہ پڑھ کر اپنی جان اس جان آفری کے سبب